اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ میں خداوند کریم سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش و خرم رہیں اور آپ کی صحتیں بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے اور آپ کی اولاد آپ کی عزت و احترام کرے۔ اللہ پاک آپ کو اس قابل کر دے کہ آپ دوسروں کا بھلا کریں، دوسروں کے لیے جیے اور دوسروں کے لیے ہی آپ ہر کام اچھا کریں۔ آمین ثم آمین۔ آج کا میرے موضوع ہے 10 باتیں جو زندگی میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ 10 باتیں جو زندگی میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں، یہ میرا موضوع ہے۔ نمبر 1، شرم و حیا انسان کی خوبصورتی نکھارتی ہے۔ کہتے نہیں ہیں کہ یار کچھ شرم کرو، مطلب ایک ایسا کام نہ کرو جو کہ عزت آبرو کے قابل نہ ہو۔ ہر وہ کام کرو جس سے آپ کی عزت آبرو بڑھے۔ شرم انسان کا ایک زیور ہے، عورت کا ایک زیور ہے، انسان کی آبرو کا ایک چشمہ ہے۔ شرم بہت ضروری ہے، اور جس کو شرم نہیں آتی ہے وہ انسان نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو شرم ہو۔ کوئی بھی برا کام کرتے وقت، کام تولتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، دھوکہ دیتے وقت، ذخیرہ اندوزی کرتے وقت، چوری کرتے وقت اس کو شرم آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شرم ایک ایسی چیز ہے۔ نمبر 2، رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ سچے دل سے گڑ گڑا کر رو کر اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کا اعتراف کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا، اور ہمیشہ کے لیے یہ عہد کرو کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ رونا اتنی بہترین چیز ہے کہ لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم جب حج پر گئے، عمرے پہ گئے، جب ہم سب جاتے ہیں تو وہاں پہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری غلطیوں کو تو معاف کر دے اور آئندہ نہ کریں، اس کے لیے ہمیں توفیق دے۔ لیکن ہمیں توفیق ہوتی نہیں۔ رونا، جب بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے۔ رونا اتنی اچھی چیز ہے کہ اگر ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور رو دیے تو اولاد کی ساری عمر کی عبادت کینسل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اللہ کے نزدیک وہ مردود ہو گیا۔ رونا اتنی اہم چیز ہے۔ رو رو کر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگے، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی باذن اللہ۔ نمبر 3، ماں باپ کی خدمت دونوں جہان میں عزت ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے بڑا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت اس قدر کرو کہ وہ آپ کو ہاتھوں میں اٹھائیں، جس طرح بچے کو ہم لوگ اٹھاتے ہیں، اور کہیں بھائی، بیٹا، بیٹی، اللہ تمہیں عزت دے، آبرو دے، ان کی دعائیں لو۔ باپ ماں کی خدمت، آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ماں باپ ہی ہمیں انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں، لیکن جب ہم طاقتور ہو جاتے ہیں تو یہی ہاتھ ان کے اوپر اٹھا دیتے ہیں تو ان کے لیے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی آبرو کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بزرگ کی عزت نہیں کی، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی، اس کی کوئی غلطی بھی معاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 4، اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ تو سب سے پہلے لڑکی کو دو اور اس کے بعد لڑکے کو دو۔ کیوں؟ اللہ نے اس میں بہت سی صفتیں بیان کی ہیں، قرآن حکیم میں بھی، احادیث میں بھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ بچی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے گھر میں، اور جس کا احترام کرنا چاہیے۔
بچی کو کبھی دکھ نہ دو، بچی کو کبھی جھڑکو نہیں، بچی اس طرح کی نعمت ہے، اس کی آبرو کرو، اسی سے آپ کا خاندان بنتا ہے، یہی آپ کے خاندان کو آگے لے کر چلتی ہے۔ حضرت فاطمہ جو کہ آپ کی بچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی، کتنا پیار، کتنی محبت تھی ان کے ساتھ، ابھی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی نبی پاک کے پاس تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے کہ بیٹا یہاں بیٹھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں سے بہت پیار سے رہیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی آبرو کریں، ان کو اچھی اچھی نصیحتیں دیں، ان کو اچھی اچھی طریقے بتائیں کہ بیٹا یہ کرنا ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تم خوش رہو گی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، ماں باپ بچیوں پر نظر نہیں رکھتے، باپ ماں بچیوں پہ کم توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ بچیوں کو خاص توجہ دو جس سے آپ کا گھر بہت اچھا رہے۔ نمبر 5، دنیا میں بہت ہی خطرناک جوانی کا غصہ ہے۔ دنیا میں بہت ہی خطرناک، سب سے خطرناک جوانی کا غصہ ہے۔ اب اس غصے کو قابو کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اپنے غصے پر قابو کر لیا اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ آپ بھی، ہم بھی سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم غصہ نہیں کریں گے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، دماغ خراب کر دیتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے کہ اب انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی بہادر ہوں، بہت پاورفل ہوں، کچھ بھی نہیں ہو، ایک جھٹکا آتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ نہ کرو، غصے سے پرہیز کرو، غصہ اچھی چیز نہیں ہے، نہ بچوں پر، نہ دوسروں پر، نہ اپنے دوستوں پر، نہ اپنے ماں باپ پر۔ ماں باپ پہ غصہ کر دیا تو سمجھ لو کہ تم اسی دنیا میں فوت ہو چکے ہو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نمبر 6، کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ دیکھیں، جب دل دکھتا ہے تو ہارٹ اٹیک آتا ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے۔ دل دکھتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے ہو، دنیا کی طرف سے ہو، بھوک کی طرف سے ہو، اخراجات کی طرف سے ہو، معاشی حالات کی طرف سے ہو، ہر طریقے سے یہ چیز پیوست ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر تم کسی کو دکھ دیتے ہو تو وہ دکھی ہو کر بیمار ہو جاتا ہے۔ تم اس وقت خوش تو ہوتے ہو دکھ دے کے، لیکن تم بھی بیمار ہو جاؤ گے، ایک دن وہ آئے گا۔ تو دکھ کسی کو نہ دو، تکلیف کرو، تکلیف دو، اگر دکھ نہ دو، آرام دو۔ اگر تم کسی کو آرام دو گے تو تمہارے لیے بھی آرام ہوگی، ورنہ تمہارے دل میں بھی دل ہے، تمہارے پاس بھی دل ہے، تم بھی ایک دن بیمار ہو جاؤ گے۔ کسی کو دکھ نہ دو۔ نمبر 7، گفتگو چاندی ہے اور خاموشی سونا ہے۔ یہاں پر ہے کہ آپ گفتگو جو بھی کریں اچھی کریں۔ گفتگو سے، اچھی گفتگو سے فائدے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، لوگوں کے کام بن جاتے ہیں۔ بہت اچھی جو گفتگو کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھے انسان بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نے آج دنیا میں نام کمایا ہے اور اسلام روشن ہوا ہے۔ آپ کی گفتگو ہی تھی، اور تو کچھ نہیں تھا۔ آپ کے منہ مبارک سے جو چیز نکلتی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ ایمان لے آتے تھے۔ ہم تو ایمان بیچ رہے ہیں نا، لوگ ایمان لاتے تھے کہ یہ شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی گفتگو اتنی پیاری ہے۔ تو یار دیکھو، گفتگو جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اب آتا ہے خاموشی۔ غلط کاموں میں جو گفتگو پہ گفتگو ہوتی ہے اور لوگ غلط باتوں کو کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں۔ اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ خاموش رہیں، پہلے علم حاصل کریں اور پھر اپنے گفتگو کریں۔ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ گفتگو کرنے کا ایک انداز ہے۔ پہلے بات کو تولو کہ کیا یہ سچ ہے، کیا یہ جھوٹ ہے، کیا صحیح نہیں ہے یا صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے
اس وقت تک خاموش رہو جب تک کہ آپ کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ یہ صحیح ہے. جب صحیح ہو جائے تو آپ گفتگو کریں. نمبر 8، کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے. ہاں کیا بات ہے. مسکرا کر دیکھنے سے دوسرے انسان میں ایک لہر دوڑتی ہے خوشی کی، اور وہ خوش ہو جاتا ہے. مسکراتا ہوا چہرہ پھول کی مانند ہوتا ہے، اور دوسرا انسان خوش ہو جاتا ہے، اور اپنے بھی اندر خوشی پیدا ہوتی ہے. مسکرانا اتنی بڑی نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر بات کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے، ہم ان کے فالوور ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسکرا کر بات کریں تاکہ دنیا ہماری عزت کرے، آبرو کرے. گھر میں ہمارے باپ بچے، ہمارے بچے مائیں سب ہماری عزت کریں. گفتگو مسکرا کر ہی کرنا چاہیے. یہ صدقہ کیوں ہے کہ اس سے جو خوشی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس سے کچھ نہیں جاتا، لیکن دوسرے کو خوشی ملتی ہے. تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے، ایسا کرنا چاہیے. نمبر 9، گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے. اگر آپ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور آپ گناہ سے نہیں بچتے تو وہ سب کچھ آپ کا کینسل ہو گیا. گناہ سے بچنا آپ کوئی زبردستی نہیں کراتا. گناہ یہ کہتے ہیں نا شیطان نے کرا دیا، نہیں بھائی، شیطان ہوتا نہیں، آپ خود گناہ کرتے ہیں. آپ کو لازم ہے کہ پہلے گناہ سے بچو، گناہ نہ کرو. آپ کر سکتے ہیں گناہ، کیوں کرتے ہیں؟ ملاوٹ آپ کرتے ہیں، یہ گناہ ہے لیکن آپ کرتے ہیں. دھوکہ آپ دیتے ہیں، گناہ ہے لیکن آپ دیتے ہیں. جھوٹ آپ بولتے ہیں، گناہ ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تو گناہ جو ہے یہ بچنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے. یہی حدیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ کسی کو گناہ سے بچا دینا بہت بڑی عبادت ہے. ہمیں سب کو گناہ سے بچنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیشہ سچ بولو تاکہ نمبر 10، ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم نہ کھانا پڑے. آپ نے دیکھا ہوگا گفتگو لوگ کرتے ہوتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں یہ بات ایسی ہے، میں قسم کھاتا ہوں یہ بات ایسی ہے. کیوں بھائی قسم کھا رہے ہو؟ سچ بولو تو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی یہ سچ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے مومن کی بات کو سچ سمجھے. ہمارے اندر یہ بہت بڑا نقص ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا لیکن ہم اس پہ چلتے نہیں. کیوں کہ اسلام کا رکن ہے کہ جو مومن کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس کو سچ ماننا چاہیے. ہمیں سچ بولنا چاہیے اور دوسرے کو بھی سچ سمجھنا چاہیے. تو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھیں عدالتوں میں 10-10 روپے پہ قرآن کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. ہمیں عدالت میں مجبور کیا جاتا ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، اور جب ہاتھ رکھتا ہے تو وہی جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا. سچ بہت کم لوگ سچ بولتے ہیں، کیونکہ سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. سچ بولنا سب سے بڑی عبادت ہے. سچ بولا کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو، نہ بولو. کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ بولو. کوئی نہیں کہتا آپ جھوٹ بولو. ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرو، خود بھی سچ بولو، دوسرے کو بھی عرض کرو پیار محبت سے. یہ نہ تم سچ بولا کرو، یہ نہیں. آپ سچ بولیں گے تو آپ کا یہ فائدہ ہے. ایسے استعمال کرنا چاہیے. اگر ہماری یہ کاوشیں آپ کو پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری لیے دعا کریں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. یہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں. ہمیشہ آپ کا خادم شاہ جی پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد. ٹھیک ہو گیا؟ بھائی بولنا پڑتا ہے، مولوی نہیں آیا کر کے بولتے. ارے اس کو تو بند کر دو پہلے. اوئے اوئے اوئے